السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ مجھے ایمرجنسی میں 3 کروڑ کی اشد ضرورت ہے۔ نہیں جانتا کہ یہ رقم آپ کے لیے بڑی ہے یا چھوٹی ہے۔ اب میری زندگی کا انحصار اسی رقم پر ہے۔ مجھے نہیں پتا کل آپ کے پاس ملنے کے لیے میں آ بھی سکوں گا یا نہیں آ سکوں گا۔ برے برے تھاٹس، خیالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ کل کا دن میرے لیے بہت برا ہے۔ میں فیس کرنے کے قابل نہیں ہوں، میں فیس نہیں کر سکتا، نہ ہی تیار ہوں۔ یہ میسج جو میں نے آپ کو سنایا، یہ ٹرانسلیٹ کر کے سنایا، اسکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ یہ میسج میر رضا علی نے کیا تھا مرنے سے پہلے۔ ہم یہ کہیں گے کہ لاسٹ میسج بیفور۔ یہ میسج تو کیا، مگر کیا کسے، اس پر بات کریں گے ہم۔ میر رضا علی کیس کے حوالے سے اپڈیٹ اس حوالے سے جو مزید آئی ہے، میں اس پر بھی آپ سے ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گی۔ جبران ناصر ایک وکیل صاحب ہیں اور وکیل صاحب اس کیس کو اب پروسیڈ کریں گے اور ان کو اتھارٹی دی ہے، ان کو ہائر کیا ہے والد صاحب نے، جو کہ میر رضا علی کے ہیں۔ کل کی ہیئرنگ میں عدالت میں، یعنی جو دن گزر چکا، میں بات کر رہی ہوں یسٹرڈے کی۔ یسٹرڈے کو جو ہیئرنگ ہوئی اس میں عدالت میں ایک استدعا کی گئی ہے، اور یہ استدعا کی گئی ہے قبر کشائی کے لیے۔ بہت سے تحفظات عدالت کے سامنے رکھے گئے ہیں، فورینزک پلس MLO پلس پوسٹ مارٹم۔ والد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کسی نے بھی اس کیس پر شفافیت کے ساتھ اور میرٹ کے ساتھ کام کیا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم قبر کشائی کروائیں اور پھر سے اپنے کیس کے متعلق کام کریں تاکہ انصاف مل سکے، جو حقائق چھپائے گئے ان کو جان سکیں۔ عدالت نے استدعا سننے کے بعد کچھ وقت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ آپ قبر کشائی کر سکتے ہیں، حکم دے دیا، الاؤ کر دیا۔ آج کی صبح 9 بجے کا یہ حکم تھا۔ میر رضا علی کی قبر کشائی کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے، جس میں پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد HOD پیتھولوجی اور ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فرا وسیم اسسٹنٹ پروفیسر فورینزک میڈیسن سندھ میڈیکل کالج، عامر حسن خان فورینزک آئیڈینٹیفیکیشن ایکسپرٹ CPLC بھی میڈیکل بورڈ کا حصہ ہیں، ڈاکٹر شری چند ایڈیشنل پولیس سرجن، ڈاکٹر کامران خان DMJ میڈیکل لیگل آفیسر جناح ہسپتال بھی اس بورڈ میں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر دانیال مرزا میڈیکل لیگل آفیسر جناح ہسپتال، ایڈمن انچارج پولیس سرجن ڈاکٹر محمد یاسین پولیس سرجن، ڈاکٹر سمیہ بورڈ کا حصہ بھی ہوں گے۔ والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ شناخت نہیں ہو رہی تھی، اس قدر برے حالات تھے میرے بیٹے کی کہ کپڑوں سے ہم نے اس کو پہچانا تھا۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ قبر کشائی کرنا، پھر سے مردے کو نکالنا، پھر سے سویبز، یہ سب کچھ دکھ کی بات ہے، اذیت ناک ہے، لیکن میری یہ سب کروانا مجبوری ہے۔ میں اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ میں جان سکوں کہ کون ہے قاتل، کیوں کیا اور کیسے کیا۔ میں مجبور ہوں، میں خوشی سے نہیں کروا رہا، میں خود بہت دکھی ہوں، والد صاحب کہتے ہیں۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ، انہوں نے کہا ہے کہ جہاں سے ملی ہے وہاں پر خون کا کوئی قطرہ، کوئی خون نہیں ملا۔ اب بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے حضور یہ۔ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر میں یہ مان لوں کہ ٹھیک ہے خود کو ماری تھی، تو جب مارتے ہیں تو جسم سے پانی نہیں نکلتا، جسم سے خون نہیں نکلتا ہے، اور خون جب نکلتا ہے تو وہ بہت زیادہ نکلتا ہے، تو وہ بہت زیادہ جو خون نکلا وہ کدھر ہے، اس کا پتہ کیوں نہیں چلا؟ کیا یہ کہہ دیا جائے کہ مارا کہیں اور گیا اور مارنے کے بعد سلا کے آن دا اسپاٹ اس جگہ پر پھینکا گیا؟ اب وہ سیکیورٹی گارڈ جو کچن کا تھا اس سے بھی تفتیش کی گئی ہے، اور تفتیش کے دوران اس نے بتایا ہے کہ ہمارے صاحب میر رضا علی صاحب تو بہت زیادہ ڈرتے تھے بندوق سے، پسٹل سے، اور وہ ان چیزوں سے بہت دور رہتے تھے، خوف کھاتے تھے۔ نہ جانے کیسے اس دن آئے، پسٹل لیا اور لے کر یہاں سے چلے گئے۔ میں تو خود ان چیزوں پر بڑا حیران۔ یہ سیکیورٹی گارڈ سے تفتیش ہوئی ہے اور اس نے اپنی تفتیش میں یہ بتایا ہے۔ اب میں بات کروں گی اس میسج پر جو میں نے آپ کو آغاز میں مختصر سنایا۔ وہ میسج 28 جولائی کو کیا گیا تھا، ریئل اسٹیٹ بلڈر کو یہ میسج کیا گیا تھا، جو ٹرانسلیٹ کر کے میں نے آپ کو سنایا، اور یہ کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، اور یہ کہا کہ جی بالکل آپ کل آ کر مجھ سے مل لو۔
thank you for the call time, sir. I really appreciate that you always take time for me. Our conversation on the call went smooth, but had some hidden insight. I need 3 crore rupees, and that too on very urgent basis. I don't know if it's a very big amount for you or smaller one, but my life depends on this figure and I am genuinely blank. I don't think I might be able to join you tomorrow since I'm having very worried thoughts. Tomorrow morning is one heck of thing for me and I'm not ready to face it. ये मैसेज किया गया. आपको यहाँ पर ये बताना बहुत जरूरी है कि 4 बजे के करीब राइड करवा कर ये घर से गया और वेरी नेक्स्ट डे यानी 29 जुलाई को मिली थी. और ये मैसेज करना कि मेरी जिंदगी का इन्हसार है इन पैसों पर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. ये मैसेज में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है जिससे ये पता चलता है कि वाकई इनको मुख्तलिफ किस्म के डर थे, खौफ था और इस हद तक खतरा था, तभी जाके उसने कहा कि मेरा इन्हसार इन पैसों पर है. पता नहीं मैं आपको मिल पाऊं या मैं आपको ना मिल पाऊं, ये भी लिखा था. तो यहाँ से चीजें क्लियर हो जाती है कि अपने आप को खुद उसने नहीं मारी. पिस्टल जो उसने ली वो ये भी मुमकिन है कि अपनी जान बचाने के लिए, अपनी हिफाजत करने के लिए आजकल लोग अपने पास रख लेते हैं. 14 से 15 लोगों को हिरासत में पुलिस ने लिया है ताकि वो इस केस की तफ्तीश को मुकम्मल तौर पर मेरिट के साथ कर सकें. अब इनमें वो लोग भी हैं जिनके पैसे देने थे मीर रजा अली ने, और इनमें वो लोग भी हैं जो कि जरा ध्यान से सुनिए, ये वकूआ जहां पर हुआ उसके बिल्कुल अपोजिट सामने एक गेस्ट हाउस है और जो गेस्ट हाउस है उन लोगों से भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, वो भी इसमें शामिल हैं. आपको मैं ये बताऊं कि 2025 में दिसंबर में इनके लॉस का आगाज हुआ था और ये जो लॉस था ये डिजिटल करेंसी के बिजनेस में हुआ था. 2026 में ये इंतहा को पहुंच गया, हद से ज्यादा बढ़ गया था. उधर से उधार जिनसे पैसे लिए थे वो सर पर चढ़े हुए थे और दूसरी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट थी वो सब जाया हो गई थी. अब मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊं कि इनके टोटल 3 बैंक अकाउंट्स हैं और तीनों बैंक अकाउंट्स की हिस्ट्री को देखा गया है तो स्टेटस आता है कुछ लाख रुपए का, यानी करोड़ों में नहीं, कुछ लाख रुपए उसमें पड़े हुए हैं. इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि वालिद साहब ये कहते हैं कि मेरे बेटे ने वेफ्लेक्स को एक ब्रांड बनाया और 4 ब्रांचेस बना ली छोटी सी उम्र में. अगर वो इस हद तक मजबूर हो गया था कि उसको 3-4 करोड़ की अशद जरूरत थी तो फिर वो अपने एक ब्रांड को बेचता या फ्रेंचाइज कोई सेल आउट करता या अपनी किसी एक ब्रांच को किसी दोस्त को हैंडओवर करता और उसके एवज पैसे लेता, तो 3-4 करोड़ अरेंज करना कोई मसलों में से मसला था ही नहीं. अलबत्ता ये केस को रंग देना कि उसी ने किया है, उसने अपने आप को खुद मार लिया है, पिस्टल उठाना और ये सब केस को उलझाने के लिए और डिट्रैक करने के लिए किया जा रहा है. न जाने इसके पीछे कौन है, ये भी कहना है वालिद साहब का. देखते हैं कि ये केस मजीद कितने रुख बदलेगा, क्या शफाफियत के साथ इंसाफ होगा, चीजों को देखा जाएगा या फिर क्वेश्चन मार्क.